صحیح بخاری میں حدیث ہے اور بعض دیگر کتب میں بھی آتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مخنث آیا، اس کو آپ اپنی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، شیمیل کہہ لیں، اور پھر اس نے آنا جانا تھا اس کا. تو یہ بات ہے فتح مکہ کے بعد، جب طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مخنث کہتا ہے کہ بھی کل اللہ تجھے فتح دے، مسلمانوں کو طائف پہ غلبہ حاصل ہو، تو فلاں شخص غیلان نامی اس کی بیٹی ہے، کہتا اس پہ نظر رکھنی ہے. اور اس نے پھر اس کی جسمانی ساخت بیان کی، تقبل باربعین و تدبر بثمان، بڑی گہری نظر سے، کہ جب آتی جاتی ہے تو آتے ہوئے 4 شکن آگے پڑھتے ہیں، پلٹ کے جاتی ہے تو 8 شکن، یعنی اس طرح اس نے ذرا ڈیپلی جائزہ لے کر بتایا. مقصد تھا کہ غنیمت میں چاہیے کہ وہ تیرے ہاتھ لگ جائے، خوبصورت لڑکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، پتہ چلا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد تمہارے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اس کے بارے میں فرمایا اس کو اپنے گھر سے نکال دو. اس قسم کی جو یعنی مخنثات ہیں، اخرجوہن من بیوتکم، گھروں میں داخل نہیں ہونے دینا. ہمارے ایک تصور ہے، جاہلی کانسیپٹ ہے کہ بھئی ان کی بد دعا دیں تو بد دعا رد نہیں ہوتی، دعا دیتے تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، عجب بات ہے کہ جو معصیت کے ہمارے دور میں نافرمانی کے اتنے بڑے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معاشرتی رول کیا ہے اور اخلاقی اور دینی کردار کیا ہے. تو دعا اور بد دعا سے کوئی بھی مظلوم ہو اس کی بد دعا لگتی ہے. اتق دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم ہے وہ خواہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، وہ مؤنث ہے غیر مؤنث ہے، مرد ہے عورت، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے. کوئی ان کو وہ خاص سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا شریعت کا، تو لوگ ذرا ڈرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے صرف یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری معاشرتی جو اقدار ہیں بڑی حد تک انحطاط کا شکار ہیں، اور ان میں سے بعض گھروں میں اس قسم کی اولاد پیدا ہو جائے تو جو ان کا برا حال ہوتا ہے، ایک ہمارا غلط اقدام ہے، اور اس غلط اقدام کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم ایسے مخنثین کی اور ایسے افراد کی تربیت کریں، ان کے لیے باقاعدہ کوئی تربیت گاہیں ہوں، کوئی اچھا نیٹ ورک ہو جس میں اخلاقیات، دین، باقاعدہ ایک شرعی سلیبس ہو، اور بالخصوص عصری تعلیم جو ایک بنیادی اور ضروری ہے اس کا بندوبست ہو، تو یہ معاشرے کے بڑے مفید افراد بن سکتے ہیں. لیکن سنتے ہیں ابھی تک کہ اس قسم کے گھرانوں میں اگر ایسا فرد پیدا ہو جائے تو بڑا ناروا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تنگ ہو کے نکل جاتے ہیں. اور پھر آگے جو سسٹم گرو لوگوں کا ہے، یا تو خود دے کے آ جاتے ہیں جی آپ سنبھالیں، اور پھر ان کے ذریعے بزنس کیا جاتا ہے، غیر شرعی بزنس. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو گانا بجانا ہے اور پورے کا پورا میوزیکل سسٹم ان کے ہاتھ میں، آج کل تو مطلب ان کا جو ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، وہ نہیں رہا. معاملات، حالات بہت آگے چلے گئے ہیں، ایڈوانس ماحول ہو گیا ہے، تو اب وہ مالی طور پر بھی خاصے انحطاط کا شکار ہے. میں جس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یعنی اشارہ ہی کروں گا، وہ یہ ہے کہ جنس کا تعین جو ہے نا وہ میڈیکلی طور پہ ہونا چاہیے. شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ایک مرد شرعی احکام کا، رب تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہے، اسلام کا پابند ہے، تو یہ لوگ بھی پابند ہیں، ان کی بھی دینی اور شرعی تربیت ہونی چاہیے. میڈیکلی چیک اپ کے بعد جو بنیادی ایک ضروری مسئلہ ہے کہ آیا
وہ مردوں کے حکم کے تحت ہے یا خواتین کے؟ وہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو اس تحقیق کے بعد پھر وہی احکام اس پہ لاگو ہوں گے. وراثت کے مسائل ہیں تو لا محالہ جن والدین کی وہ اولاد ہے، جن ریلیٹو میں وہ رہتے ہیں، وہ خواہ اسبا بنے، وہ نسبی تعلق کی وجہ سے بیٹی کے زمرے میں آئے، بیٹے کے حکم میں آئے، تو وراثتی طور پر محروم نہیں کیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے بڑے غیر شعوری طور پر ہمارے اسلامی معاشرے یا آپ انٹرنیشنل لیول پہ سمجھ لیں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اخلاقیات کا جزا نکلا ہوا ہے. اور پھر یہ وراثت کا معاملہ کو معمولی نہیں ہے. 3 بڑے گناہ یعنی سزائیں اللہ نے متعلقہ مقام میں سنائی ہیں، اور یہ وراثتوں سے بھی محروم رہے. پھر مسئلہ محرمیت کا ہے. بھئی اس کی جو جنس ہے اس کی تعین کر کے اس کو وہ حکم دیا جائے گھروں میں آنے جانے کے حوالے سے. اگر وہ مردوں کے حکم ہے تو عورت کے ساتھ خلوت نہیں ہے، بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے. عورت ہے تو اس کے عورت والے حکام ہیں. پھر اگر مرد کے حکم میں ہے تو نماز کے معاملات، نماز کے مسائل، اور صاحب مال ہے پھر زکوٰۃ کے بھی. یعنی ٹوٹلی نماز ہے، نماز جنازہ دیکھ لیجئے تو ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ان کو باقاعدہ جو مرد کے حکم میں ہے وہ مساجد میں آئیں، نماز پڑھیں، نماز باجماعت، اور جس میں تردد ہے یا وہ عورت کے حکم میں گھروں میں نماز باجماعت کی وہ پابند ہے. جتنے بھی اقامہ اقیم الصلاۃ ہے، وآتوا الزکاۃ ہے. تو یہ ٹوٹلی طور پر یہ جو ایک شرعی نصاب ہے اس کے وہ پابند ہے. الا کہ وہ یعنی بعض شواذ معاملات میں جس میں جنس کا تعین نہیں ہو رہا، اس میں دونوں نشانیاں پائی جا رہی ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ویسے تو خنثیٰ کے علماء تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس میں دونوں علامتیں پائی جائیں، بلوغت کے بعد پتہ چلتا ہے. جو بلوغت کی مرد کی نشانی ہے، ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے تو ہم کہیں گے بھئی یہ مردوں کے حکم میں ہے. اور اسی طرح بلوغت کے بعد خواتین کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جائے تو اس کو عورت کا حکم ملے گا. لیکن اگر معاملہ ڈاؤٹ فل ہے، کوئی نہیں پتہ چل رہا اور ایسے ہو جاتا ہے، تو پھر میڈیکلی طور پر کچھ قرائن ہوتے ہیں، چیک اپ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ پوری تحقیق کے ساتھ وہ اس کو وہ حکم دیا جائے. اور اگر پرابلم یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تو پھر بہرحال دیکھا جائے گا کہ رجحان یا جھکاؤ یا بنیادی علامات کون سی پائی جا رہی ہیں. کچھ نہ کچھ تو کرینہ ہوتا ہے نا. اور کبھی ویسے اللہ کی قدرت ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ 2 in 1 ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے گاؤں میں وہ بات سنی جی، ایک بکرا ہے، وہ خبر چھپ گئی کہ یہ جو بکرا ہے نا وہ دودھ بھی دیتا ہے. وہ دیسی نسل کا بکرا، لمبائی اس کی تقریباً 6 فٹ، خوبصورت، جوان، میڈیم قد آپ سمجھ لے کہ ماشاءاللہ اونچا لمبا قد. اس دور میں یہ 90 کی دہائی ہے، 92-93 کی بات ہے یہ. تو اس کی جو قیمت تھی وہ آپ لگا لیں لکی سرکس والے تھے، انہوں نے 18,000 لگائی. اب میں نے جا کے خود دیکھا کہ اگر پرابلم کیا ہے، وہ سازہ بھی پوچھیں، جا کے دیکھا تو بڑا خوبصورت. اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہ آگے یعنی اس کی نسل بھی تھی، یعنی مردانہ صلاحیت اس میں جو ایک فحل کی ذکوریت بھی پائی جاتی تھی، یہ صلاحیت بھی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ سبحان اللہ دودھ کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہوا تھا. اس کے جو خصیت ہے، اس کے اندر سے 2 تھن نکلے، بڑے بڑے تھن. تو ان تھنوں سے وہ 2 ٹائم اس کا دودھ بھی دوتا تھا. وہ کہتا میں 3 پاؤ کلو دودھ لیتا ہوں اس سے. دونوں کام کر رہا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، عجائبات میں سے ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایسے کبھی مبہم معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن محترم سامعین، جو معاشرتی طور پر غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہیں اور جو ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی بے راہروی کا شکار ہو کر دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور جو آج کل سسٹم ہے کہ ان کی تربیت کا ہے معاملہ، کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہم نے ان کو ایک تیسری نسل سمجھ کر، تیسری جنس سمجھ کے اگنور کر دیا ہے.
یہ شرعی اخلاقی ہر اعتبار سے. اور بدقسمتی کی اگلی بڑی وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو ٹرانسجینڈر اپنا 2018 کا ایکٹ بل پاس ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات ہوں گی انشاءاللہ، میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، کہ جس سے بہت بڑا گھناؤنا یہ معاشرتی طور پر جرم ہو رہا ہے، اور آئندہ یہ جنم لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی پرابلم اور مسائل سے محفوظ فرمائے، اور ان کا حق شرعی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہم پورا دیں، اور جہاں تک تربیتی ذمہ داری ہم تربیت کرنے کی بھی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.